بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال بڑی دگرگوں ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں KPK سے واپس اسلام آباد آ رہا ہوں، اور دوسری طرف اسلام آباد میں جو موجود امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے کرائم منسٹر کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں عمران خان صاحب کو اسلام آباد آنے نہیں دوں گا۔ عجیب ایک لا نیسنس والا ماحول موجودہ حکومت نے بنایا ہوا ہے۔ ایک قومی لیڈر کو، ایک سابق وزیر اعظم کو، ایک انٹرنیشنل لیڈر کو، ایک قتل و غارت گری کا دلدادہ وزیر داخلہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اعلان کرتا ہے کہ جناب میں نہیں آنے دوں گا، حالانکہ عمران خان صاحب کی حفاظتی ضمانت 25 جون تک عدالت لے چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ بیان دے رہا ہے، لیکن کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے۔ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر۔ یہ والا ماحول بنا ہوا ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ جان کو خطرہ کیوں ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ لیاقت علی خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے، ذوالفقار علی بھٹو کی مثال آپ کے سامنے، ضیاء الحق کی مثال آپ کے سامنے، بینظیر بھٹو صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے۔ ان میں سے کسی نے بھی، جتنے عالمی طاقتیں ہیں جن کے حوالے سے اب تو کھلا کے آج سے 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب نے جلسے میں کہہ دیا کہ 3 ممالک ہیں جنہوں نے مل کر میری حکومت کو گرایا ہے: امریکہ، اسرائیل اور انڈیا۔ اور یہ تینوں ممالک ہی فرام ڈے فرسٹ سے، اور خصوصاً جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بنا ہے، ان تینوں ممالک کی آنکھوں میں پاکستان کھٹکتا ہے۔ انہوں نے کیوں عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا، بڑی لمبی بحث ہے، پچھلے کئی ویلاگس کے اندر، پریس کانفرنس کے اندر یہ چیز میں بیان کر چکا ہوں۔ 5 6 7 بڑے بڑے اہم فیکٹرز تھے، جس میں ناموس رسالت، ناموس پاکستان، اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، اور پاکستان کی اکانومی کو بڑے سسٹمیٹک طریقے سے بہتری کی طرف لے کے جانا، جس کے فیکٹس اینڈ فگرز آج امپورٹڈ حکومت کا وزیر خزانہ بھی FPR کی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے تعریف کرنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اور اس امپورٹڈ حکومت کا کرائم منسٹر شہباز شریف کو جب نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ میں یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر آج سے 15 دن پہلے بتائے جاتے ہیں، تو اس کی عقل دنگ اور رنگ فک ہو جاتا ہے، اور اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے کہ یہ واقعتاً یہی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، یہی صورتحال ہے۔ تو سب سے بیسک چیز کہ یہ جو 5-6 فیکٹرز تھے، اس کی وجہ سے ان تینوں ممالک نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے اتارا کہ اگر یہ فرد اقتدار میں رہا تو پاکستان سٹیبلٹی کی طرف جائے گا، اکنامیکل، پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف۔ اور ان کا تو یہ ایجنڈا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سٹیبلٹی کی طرف نہیں لے کے جانا۔ اب یہی تینوں ممالک اس وقت عمران خان صاحب کی جان کے در پہ ہیں۔ اس کے لیے وہ انڈیجینئس اور ایکسیجینئس تمام فیکٹرز استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو 4 لیڈرز کی مثال رکھی، ان 4 لیڈرز میں سے کسی نے کھلا کے کبھی کسی عالمی طاقت کو یا ان 3 ممالک کو آنکھیں نہیں دکھائی تھی، کسی نے بھی، نہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، نہ ضیاء الحق صاحب نے، نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، نہ لیاقت علی خان صاحب نے۔ ہاں، انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کی جو پالیسیز تھیں عالمی طاقتوں کی، عالمی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کی پالیسیوں سے پیسفلی ڈیویٹ کیا تھا، اس سے ہٹے تھے، ان کی مرضی اور منشا کے برخلاف پالیسیز اڈاپٹ کر لی تھی، لیکن بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اور ان کی جی حضوری کے ساتھ، بظاہراً ان کی جی حضوری کی تھی، لیکن بیک اینڈ پہ اور ریالٹی میں ان کی پالیسیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ عمران خان صاحب تو وہ دبنگ اور ملنگ آدمی ہے، اس نے تو فرنٹ فٹ پہ آ کے اوپنلی، بلنٹلی اسرائیل کو نہ تسلیم کرنا، امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ، اڈے نہ دینا، امریکہ کی مرضی اور منشا کے مطابق چلنے سے انکار کرنا، انڈیا کے مودی کو آنکھیں دکھانا،
مودی کے ساتھ نواز شریف کی طرح کسی انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر کونوں خدروں میں جا کے خسر پسر نہ کرنا، پھر اس خسر پسر کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست مخالف پالیسیز کو اختیار کرنا، ان ساری چیزوں سے وہ باغی تھا عمران خان صاحب۔ پھر انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی معیشت کو اتنے مضبوط بنیادوں پہ استوار کیا کہ آج آپ کا فائنینشیل ایئر ختم ہونے میں تقریباً 25 دن رہ گئے ہیں اور 5.97 آپ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ آ رہا ہے ہسٹری میں بہترین طریقے سے پچھلے 7-8 سالوں میں۔ جناب 4.4 آپ کا ایگریکلچرل گروتھ ریٹ آ رہا ہے، 7.2 انڈسٹریل گروتھ ریٹ آ رہا ہے، آپ کا ایکسپورٹ لیول جناب پچھلے 20 سالوں میں سب سے اوپر، آپ کا فورن ریمیٹنس پاکستان کی ہسٹری میں سب سے اوپر، اور آپ کا ٹیکس کلیکشن پاکستان کی ہسٹری میں 6000 ارب سب سے اوپر۔ یہ جتنی اکنامیکل سٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے تھے یہ بھی ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ 5-6 مین فیکٹرز تھے، ان فیکٹرز کی روشنی میں جب ان کو اتارا گیا تو اس کے بعد خان صاحب تو جناب چپٹنا پلٹنا، پلٹ کر چپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، کیا میں نے اس خاکداں سے کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، حمام و کبوتر کا بھوکا نہیں میں کہ ہے باز کی زندگی زہدانہ۔ عمران خان نے تو وہ جھنڈا اٹھایا اور یہ نعرہ لگایا اور میدان میں آ گیا۔ اب عمران خان صاحب ان کی گلے کی ہڈی بن چکے ہیں، نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں، اور عوام کی پاپولیرٹی کا عالم یہ ہے کہ ایگزیکٹ اور کریکٹ اگر انالیسس کیا جائے تو 100 میں سے 90 لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان صاحب کے موقف کے ساتھ، عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ۔ اب عالمی طاقتیں اور ان کے جتنے سٹوجز ہیں پاکستان کے اندر، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے اپنی طرف سے کچھ پلانز بنائے ہوئے ہیں۔ ان پلانز میں ایک پلان عمران خان صاحب کو اپنے رستے سے ہٹانے کا ہے، لیکن نہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا دور نہیں، یہ ضیاء الحق کا دور نہیں، یہ بھٹو کا دور نہیں، یہ لیاقت علی خان کا دور نہیں۔ اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے، انشاءاللہ عزت اور ذلت، جان اور مال کے فیصلے اللہ کی ذات کرتی ہے، اور اللہ کی ذات اچھا فیصلہ کرے گی۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے عمران خان صاحب کا موجود رہنا، پاکستان کی عوام اور ریاست کو لیڈ کرنا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ میں خبردار کروں گا ان تمام اندرونی اور بیرونی طاقتوں کو اور فیکٹرز کو جو اگر یہ سوچتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹا لیں گے، وہ اپنی قبر خود کھودیں گے، چاہے وہ پاکستان کا جتنا مرضی کوئی مضبوط ترین سرکاری غیر سرکاری عہدیدار ہو، اس کے لیے زندگی جہنم بن جائے گی، اس کے خاندان کے لیے بھی، اس کی اگلی 7 پشتوں کے لیے بھی، اگر کسی نے یہ پلان سوچا عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب زندہ رہیں گے اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے آنے والے دنوں میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ وزیر اعظم بن کے پاکستان کو تعمیر و ترقی کی منہاج اولیٰ پہ انشاءاللہ فائز کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔